کہ جو اللہ کے دشمن ہے نا، انہوں نے رسولوں کے دین پر بہت اعتراضات کیے. رسول علیہ السلام جو دین لے کر آئے، انہوں نے بہت بہت سارے اعتراضات کیے ان کے مخالفین نے اور اللہ کے دشمنوں نے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک سکیں، تاکہ اللہ کی توحید سے لوگوں کو منع کر سکیں. ان میں سے یعنی ان اعتراضات میں سے اور ان کی شبہات میں سے ایک شبہ یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. یہ بات میری توجہ سے سنتے رہیے، کیونکہ آج بھی مشرکین جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، بلکہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ کوئی خالق نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو دور کی بات ہے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں. لیکن بات یہ ہے، ہم یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، نفع نقصان اسی کے اختیار میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، جائے کہ عبد القادر جیلانی کسی کے نفع نقصان کے مالک ہوں. یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں. اور یہ جو صالحین ہیں نا، یہ بزرگان دین، ان کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے. تو ہم اصل میں کیا کرتے ہیں، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اور وسیلہ بنا کر ہم اللہ سے مانگتے ہیں. ہماری ان تک اور ان کی آگے اللہ تک، ہماری جو رسائی ہے، ہماری پہنچ جو ہے وہ کن تک ہے، ان بزرگان دین تک، کیونکہ ہم گنہگار ہیں. ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اور پھر مثالیں بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی چاہیے، چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تک اگر پہنچنا ہو تو پھر درمیان میں آپ کو وسیلہ پکڑنا پڑے گا بزرگان دین کا. اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ان کا ایک شبہ ہے کہ اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں، رزاق مانتے ہیں، لیکن ہم گنہگار، تو ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. ہمیں پھر سہارا لینا پڑتا ہے درمیان میں، کس کا؟ بزرگان دین. اچھا، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل یہی بات کون کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کرتے. مشرکین مکہ بھی اللہ رب العزت کو رب مانتے تھے، خالق مالک مدبر مانتے تھے. مشرکین مکہ بھی یہی سمجھتے تھے، وہ اس بات کے اقرار بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور ان کا بھی یہی ارادہ ہوتا تھا کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے. اسی طرح وہ صالحین کی بھی پوجا کرتے تھے، ان کی قبروں پہ جاتے تھے، اور ان کا بھی یہی عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. یہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوست بنا رکھے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے صرف اس لیے، سوائے اس کے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے. تو بالکل سیم ٹو سیم، بالکل وہ عقیدہ جو مشرکین مکہ کا تھا وہ تمہارا بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے خلاف جنگیں کی، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جنگیں کرتے رہے. کیوں آخر؟ باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کو الہ نہیں مانتے تھے، اکیلے اللہ رب العزت کو معبود نہیں مانتے تھے، اور وہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ غیر اللہ کو پکار کر وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. بالکل مشرکین مکہ والی باتیں ہیں، یہ ان کا جواب ہے.